إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں لائق اور سزاوار ہیں، جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے شریعت اتاری، اس جامع اور مکمل شریعت کے اندر ہمیں اس بات کی بھی ہدایت ملتی ہے کہ اللہ نے ہماری تکریم فرماتے ہوئے، ہماری عزت فرماتے ہوئے ہمارے لیے نیکیوں کے خاص موسم اور مبارک اور فضیلت والے ایام عطا فرمائے، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ان مبارک ایام اور نیکیوں کے ان موسموں کو غنیمت سمجھ کر ڈھیر ساری نیکیاں جمع کر لیں جو ہمارے لیے توشہ آخرت ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ امت بہت مختصر سی عمر لے کر آئی ہے۔ اس کی اوسط عمر 60 سے 70 کے درمیان ہے، اگرچہ اب اکثر اموات 60 سے پہلے ہی ہو جاتی ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو 70 کو پار کرتے ہیں، 80 کو پار کرتے ہیں۔ اب اس مختصر سی مدت حیات میں ہم نیکیاں بہت زیادہ جمع نہیں کر سکتے تھے اگر اللہ نے ہمیں نیکیوں کا خاص موسم عطا نہ کیا ہوتا، اور اگلی امتوں سے کبھی بھی ہم سبقت نہیں لے جا سکتے تھے، کیونکہ ان کی عمریں سینکڑوں سال ہوتی تھی، بلکہ بعض قوموں کی عمر، بعض امتوں کی عمر 1000 سال سے زیادہ ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوتی زندگی 950 سال ہے۔ مان لیجئے کہ اگر 40 سال کے بعد وہ نبی بنائے گئے ہوں گے تو ایسے ہی 1000 سال ہو گیا۔ نبی بنائے جانے کی پہلی کی عمر دیکھیے، نبی بنائے جانے کے 950 سال کے بعد قوم پر عذاب آیا، 1000 تو ایسے ہی ہوا، پھر اس کے بعد زندہ رہے ہوں گے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 1000 سے ابو عمر پائی ہوگی انہوں نے۔ تو اس طریقہ سے قوموں کو اللہ نے سینکڑوں سال کی عمر عطا فرمائی، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 60 اور 70 کے درمیان رکھے گئے۔ تو کبھی بھی یہ امت اپنے اعمال کی بدولت آگے نہیں بڑھ سکتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان کی زبان مبارک پر ہے کہ نحن الآخرون السابقون، آپ نے فرمایا کہ ہم تو زمانے میں سب کے بعد آئے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے ہم تمام امتوں پر اور تمام نبیوں پر ہم سبقت لے گئے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں نیکیوں کا خاص موسم عطا فرمایا ہے، جس میں نیکیوں کا ثواب بہت زیادہ رکھا ہے۔ اب انہی موسموں میں سے آپ جانتے ہیں کہ ایک نیکی کا خاص موسم جو ہے ہمارا رمضان ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے ایک فریضے کو ہم روزے کی شکل میں ادا کرتے ہیں، رات میں قیام اللیل کرتے ہیں، اور 21 سے لے کر کے 29ویں رات تک آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29، ان راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کی عبادت اگر کوئی شخص پالے اور اس میں اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ سے ثواب کی خواہش اور امید رکھتے ہوئے اگر نیکی کرتا ہے تو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر، خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، جو یقیناً 83-84 سال کے قریب پہنچتی ہے۔ اب اگر اس طریقہ سے کئی سال آپ نے لیلۃ القدر پا لیے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی نیکی
اگلی قوموں کے 1000-2000 سالوں سے بھی بڑھ جائے گی۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ انہی مبارک ایام میں جو اللہ نے ہمیں نیکیوں کا موسم عطا فرمایا ہے، یہ جو ابھی ذی الحجہ کا چاند 2 روز میں نکلنے والا ہے، وہ ہے عشرہ ذی الحجہ، شروع کے جو 10 دن ہیں۔ یہ تو ابھی بھی جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں ذی القعدہ کا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وضاحت آئی ہے کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم 3 مہینے لگاتار ہیں حرمت والے، اور چوتھا مہینہ رجب ہے جو شعبان سے پہلے آتا ہے، جمادہ الثانیہ اور شعبان کے بیچ میں رجب آتا ہے، وہ ایک اکیلا تنہا وہاں ہے محرم کے 6 مہینے کے بعد، اور یہاں 3 مہینے لگاتار ذی قعدہ جس سے ابھی گزر رہے ہیں، اور اس کے بعد ذی الحجہ اور اس کے بعد محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ الی آخر الآیہ، 36ویں نمبر کی آیت ہے سورہ توبہ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ زمین آسمان کی تخلیق کے وقت سے ہی ہم نے سال کے 12 مہینے بنائے، ان میں 4 مہینوں کو ہم نے حرمت اور احترام والا بنایا، اور آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان مہینوں کی حرمت، ان کے تقدس اور ان کی احترام کا تقاضا ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ اے مسلمانوں اپنے نفس کے اوپر ظلم مت کرو، یعنی گناہ کا ارتکاب مت کرو۔ یوں تو ہم سے مطلوب ہے کہ ہم ہمیشہ گناہ سے دور رہیں، اور خاص کر بڑے گناہوں سے ہم ہمیشہ دور رہیں، لیکن جب مہینہ حرمت والا ہو، عظمت والا ہو، تو اس کا کیا کہنا۔ تو گناہ سے پرہیز کرنا ہم پر سالوں بھر واجب ہے، رات دن میں واجب ہے، خاص کر گناہ کبیرہ سے، لیکن بطور خاص چونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، اسی اللہ نے کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو، یہ بڑا سنگین ہوگا۔ دیکھیے وقت اگر فضیلت والا ہو، جگہ فضیلت والی ہو، تو گناہ کی سنگینی بڑھ جاتی ہے۔ جو گناہ ہم یہاں کرتے ہیں، اگر وہی گناہ کوئی مکے میں کرے، سنگینی بڑھ جائے گی۔ جو گناہ ہم عام دنوں میں کرتے ہیں، اگر وہ حرمت والے دنوں میں کریں، ماہ رمضان میں کریں، عشرہ ذی الحجہ میں کریں، اس کی سنگینی بڑھ جائے گی۔ گناہ تو گناہ ہی ایک ہی رہے گا، عدد نہیں بڑھے گا، لیکن وہ بھیانک شکل اختیار کر لے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان میں ظلم نہ کرو۔ تو یہ مہینہ بھی حرمت والا ہے، بطور خاص گناہوں سے پرہیز کرنا ہے، نیکیاں کرنی ہیں۔ اور ابھی جو 2-3 دن کے بعد ہلال ذی الحجہ نکلنے والا ہے، ذی الحجہ کا چاند جب نکلے گا، تو اس کے بعد کی جو 10 ایام ہیں، اور اس کے بعد مزید 3 ایام 11، 12، 13 جو قربانی کے ہمارے ایام ہیں، ان ایام کا کیا کہنا، اللہ اکبر، ان ایام کا کیا کہنا۔ احب الایام الی اللہ، اعظم الایام عند اللہ، سال کے تمام دنوں میں اللہ کے نزدیک افضل، سب سے بڑے دن ہیں، فضیلت والے دن ہیں، عظمت والے دن ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے کہ رمضان کے دن بھی ذی الحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے میں افضل نہیں ہیں۔ ہاں، رمضان کی جو رات ہے شب قدر، وہ سال بھر کی تمام راتوں میں افضل، لیکن دن جو اگر ہے، دن سب سے افضل ہے عشرہ ذی الحجہ۔ اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ یہ اللہ رب العالمین فجر کے وقت کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اس وقت فرشتوں کے نزول و صعود کا وقت ہوتا ہے، فرشتے چڑھتے ہیں آسمان سے اور اترتے ہیں۔ جو عصر کے وقت آئے ہوتے ہیں وہ فجر کے وقت اعمال بندوں کے لے کر چڑھتے ہیں، اور جو فجر کے وقت آتے ہیں وہ عصر تک رہتے ہیں۔ بڑا وقت ہے۔ قرآن نے فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تو بڑا مبارک وقت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے عصر کے وقت بھی قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، 30واں پارہ میں۔ تو فجر کے وقت کی قسم اللہ نے کھائی، اور کہا ولیال عشر، اور 10 راتوں کی مراد 10 دن ہے ذی الحجہ کی۔ یہ تفسیر ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص دعا فرمائی تھی کہ اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما، تفسیر کا علم عطا فرما۔ مفسر قرآن کہے جاتے ہیں، حبر الامہ ہے، امت کے بڑے عالم تھے حضرت عبداللہ بن عباس، اور ان کے شاگرد ہیں علامہ مجاہد۔ کیا کہنا ان لوگوں کی عظمت کا تفسیر میں۔ ان کے علاوہ بھی اکرمہ اور دوسرے سلف خلف مفسرین نے لکھا ہے کہ جن 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، جو 10 دنوں کی، ان سے مراد عشرہ ذی الحجہ۔ تو اللہ رب العالمین اپنی مخلوق میں سے جس مخلوق کی چاہے قسم کھائے، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ ہم بندوں کے لیے اللہ کے سوا اور اس کی صفت کے سوا کسی اور کی قسم جائز نہیں ہے، مخلوق کی قسم حرام ہے ہمارے لیے، بلکہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین اپنی جس مخلوق کی چاہے قسم کھائے، اور اس کا قسم کھانا اس مخلوق کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ جو اللہ نے فجر اور عصر اور چاشت کے وقت کی اور سورج کی اور چاند کی
اور 10 راتوں کی اور دوسری چیزوں کی جو قرآن مجید میں قسم کھائی ہے، یہ ان چیزوں کی، ان مخلوقات کی اہمیت اور عظمت کو بتانے کے لیے. ایک تو یہ فضیلت ہے. دوسری بات کیا ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام، اے ایام العشر، کہا سال کا کوئی دن نہیں ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو بندے کا عمل اتنا محبوب ہو جتنا کہ ان 10 دنوں میں عمل اللہ کو محبوب ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ اللہ کے راستے میں جو مجاہد جاتا ہے اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر جاتا ہے، کہا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، البتہ وہ مجاہد جو جان اور مال دونوں کے ساتھ نکلے میدان کارزار میں کافروں کے مقابلے میں اسلام کی جہاد میں شرکت کرنے کے لیے، اور کسی چیز کے ساتھ واپس نہ آئے، یعنی جان مال سب اس کا اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجاہد ان 10 دنوں کے اندر عمل کرنے والے کے برابر ہو یا افضل ہو جائے. ادروائز کسی کا کوئی عمل، کبھی کا کوئی عمل ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل سے بہتر نہیں. تو ان 10 دنوں کی نماز، نوافل، ان 10 دنوں کے صدقات و خیرات، ان 10 دنوں کے اندر 10 سے لے کر 13 تک کی جو قربانی ہے وہ، اور ان ایام کے جو نفلی روزے ہیں وہ، اور خاص کے جو 9 تاریخ کا روزہ ہے، عرفہ کا روزہ ہے وہ، اور ذکر و تسبیح کی جو فضیلتیں ہیں، اللہ اکبر، یہ سال کے کسی دن میں آپ وہ فضیلت نہیں پا سکتے جو ان ایام مبارکہ میں آپ پائیں گے ذی الحجہ کا چاند نکلنے کے بعد. تو یہ ایک اس کی فضیلت ہوئی کہ یہ احب الایام الی اللہ ہے، اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ترین ایام، اعظم الایام عند اللہ، سب سے بڑے دن ہیں اللہ کے نزدیک عظمت کے اعتبار سے. اور کسی دن میں عمل اللہ کو اتنا پسند نہیں جتنا کہ ان دنوں میں پسند ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ، جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نکل جائے بس تسبیح اور تحمید اور تحلیل اور تکبیر پڑھو. تسبیح سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ، سبحان اللہ مانے اللہ ہر عیب اور نقص سے پاک، کوئی عیب اور نقص اس کے اندر نہیں. الحمدللہ ہر صفت کمال سے اللہ متصف ہے، اس کے اندر نقص نام کی کوئی چیز ہی نہیں، وہ ہر عیب سے مبرہ اور منزہ ہے، اور ہر طرح کی کمال کی صفتوں سے وہ مزین اور آراستہ. تو ہوا تسبیح اور تحمید اور تحلیل، لا الہ الا اللہ. پوری کائنات میں زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی سچا معبود، حقیقی معبود، برحق معبود نہیں ہے. جتنے معبودان باطل ہیں دنیا جس کی بھی پرستش کرے، بت کی کرے کہ قبر کی کرے کہ چاند کی کرے کہ سورج کی کرے کہ آگ کی کرے کہ دریا کی کرے، جس چیز کی کرے، زندہ کی کرے کہ مردے کی کرے، سب کی عبادت باطل ہے، وہ سب معبودان باطلہ ہیں. صرف ایک معبود حق ہے، وہ الہکم الہ واحد، تم سب کا معبود ایک ہے اور وہ ہے اللہ رحمان الرحیم. تو لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھیں ان 10 ایام میں ذی الحجہ کی. بہت آسان لفظ ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے نا. معنی اس لیے بتاتے ہیں کہ جب معنی سمجھیے گا تو ذکر کرنے میں لطف آئے گا، دل لگے گا کہ ہم کیا بول رہے ہیں. سبحان اللہ میں اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، الحمدللہ اے اللہ تو ہر خوبی سے مزین ہے، ہر صفت کمال سے آراستہ ہے، مزین. لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کائنات میں کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں، تو سچا ایک اکیلا معبود ہے، ہم تیری پرستش کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے، تیری ذات سب سے بڑی ہے، تیری صفات سب سے بڑی ہے، تیرا مقام مرتبہ اور تیری عزت بلند ہے. تو کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے. تو چاہے تو بادشاہ کو فقیر کرے، فقیر کو بادشاہ کرے، جس کو چاہے عزت کی کرسی سے اتار دے، جس کو چاہے تو عزت کی کرسی پر بیٹھا دے. قل اللہم مالک الملک، یہ اللہ تو مالک الملک ہے، ملک کا مالک تو ہی ہے. تنزع الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. جس سے چاہتا ہے ملک اور سلطنت چھینتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں اللہ بھلائی، انک علی کل شیء قدیر. تو کتنے مبارک کلمات ہیں. تو یہ تکبیر آپ کو پڑھنی ہے ذی الحجہ کا چاند نکل جائے اس وقت سے لے کر کب تک؟ 13 تاریخ تک. چلتے پھرتے بازار میں بستر پر سوتے جاگتے، اور جب 9 تاریخ آوے جس دن عرفہ کا روزہ انشاءاللہ آپ رکھیں گے، تو فجر کی نماز کے بعد سے 13 تاریخ تک ہر نماز کے بعد بھی تکبیر پڑھنا ہے. اس کو تکبیر مقید کہتے ہیں، یعنی یہ تکبیر نماز کے ساتھ بدھ گئی. تو تکبیر مطلق بھی پڑھنا ہے یا تکبیر مقید بھی. ابھی 9 تاریخ تک ہم نمازوں کے بعد تکبیر نہیں پڑھیں گے. 9 کی صبح فجر کے بعد سے ہم تکبیر شروع کریں گے.
نمازوں کے بعد، اور ایسے چلتے پھرتے بازار میں، دکان میں، بستر پر سوتے جاگتے لیٹتے عورتوں کو بھی کہیے کہ کثرت سے تکبیر پڑھو، تحلیل پڑھو، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کثرت سے پڑھو، اور 9 تاریخ کے بعد سے نمازوں کے بعد بھی تکبیر شروع کر دو۔ تو اس طریقہ سے 9 تاریخ تک مطلق، اور اس کے بعد نمازوں کی ساتھ لگ کر کے مقید، کب تک؟ مطلق اور مقید سب ملا کر کے 13 تک۔ تو گویا کہ مطلق تکبیریں یعنی نماز کے علاوہ اوقات میں 13 تک چلے گی، صرف بڑھ جائے گا نمازوں کے بعد کا وقت، وہ 9 سے لے کر 13 تک چلے گا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خوب اللہ کو یاد کرو، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، لوگوں کو اللہ کو یاد کرنا چاہیے معلوم دنوں میں۔ معلوم دنوں سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور اللہ نے کہا وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، متفق علیہ قول ہے شاید مفسرین کا اور علماء کا کہ ایام معلومات میں اللہ کو یاد کرو، اور وہ ہے ایام تشریق 11، 12، 13۔ تو ایام معلومات سے لے کر 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک، اور ایام معدودات سے مراد 11 سے لے کر 13 تک، گویا 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک کثرت سے تکبیر پڑھو۔ حجاج کے نام کنکڑی مارتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، دیکھیے اللہ کا نام لیتے ہیں۔ طواف کرتے ہیں ہر چکر میں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں ہر چکر میں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل، اللہ کی توحید کا کلمہ۔ اور جو 9ویں تاریخ آوے گی عرفہ کی، جس کا 1 روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، ایک گزشتہ سال کا، ایک آئندہ سال کا۔ ویسے بعض روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا رکھتے تھے، 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور 9 ذی الحجہ کا رکھتے تھے، یعنی 1 سے لے کر 9 تک۔ تو اگر اللہ توفیق دے کسی کو تو 1 سے لے کر 9 تک رکھیے، کیونکہ ویسے بھی اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں بہت پسند ہے، لیکن قربانی کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایام تشریق میں بھی عام لوگوں کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، تو اس لیے 9 تک آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور افضل روزہ ہوگا عام دنوں کے نفلی روزے کے مقابلے میں۔ اور اسی طریقے سے ہر مہینہ 3 دن کا روزہ رکھتے تھے، 13، 14، 15، جس کو ایام 20 کہتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ تو اگر نہیں یہ توفیق ہوتی ہو 9 دن کی، تو کم سے کم عرفہ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ مت چھوڑیے گا، کیونکہ وہ 2 سال کے گناہوں کا آپ کے لیے کفارہ۔ تو یہ فضیلت ہوئی کہ یہ ذکر کے ایام ہو گئے، اور یہ کہ روزہ ہے، اور 1 روزہ جو ہے آپ کے عرفہ کا وہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ میں اگر چھوٹے چھوٹے آپ سے گناہ سرزد ہوتے ہیں تو وہ آپ کا کفارہ ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ بڑا دن، خیر یوم، جس میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، وہ ہے عرفہ کا دن۔ تو اگرچہ یہ فضیلت پورے طور پر صادق تو آتی ہے عرفات کے میدان میں، جو حجاج کرام گئے ہیں، جو ظہر کے بعد ظہر اثر ایک ساتھ پڑھ کے 2 رکعت پڑھ کر کے عرفات کے میدان میں جا کے ذکر و تسبیح اور دعا و درود میں مشغول ہوں گے، اور غروب آفتاب تک، ان کے لیے تو ہے ہی، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم بھی مایوس نہ ہوں، ہم جہاں کہیں بھی ہوں، اگر 9ویں تاریخ کے دن اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا بھی قبول فرمائے گا۔ اور کثرت سے دعا کرنی ہے، لمبی دعائیں کرنی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، سب سے اچھی بات جو میں نے کہی اور میرے ساتھ نبیوں نے کہی ہے، جو عرفہ کے دن خاص طریقے سے کہنی چاہیے، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ۔ اسی جملے کی تاکید ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ کے معنی کی تاکید ہو رہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، پھر اسی مضمون کی تاکید ہو رہی ہے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ کلمہ توحید کا بہت مبارک، دعا اس دن کی بڑی مقبول۔ اللہ تعالیٰ حجاج کرام کے ساتھ ہم غیر حاجیوں کو بھی اللہ رب العالمین اپنے دامن عفو و مغفرت میں جگہ دے دے، اور ہماری دعاؤں کو بھی اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العالمین عشرہ ذی الحجہ میں زیادہ سے زیادہ عبادات، نفلی عبادات خاص طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، یہ جو اللہ رب العالمین نے ان ایام کو سب سے افضل ایام قرار دیے ہیں، اس کی وجہ علماء نے بتائی ہے کہ یہی وہ 10 دن ہے جس میں آپ کو سب عبادت مل جائے گی، اہم عبادت، اسلام کی جتنی اہم عبادت ہے، جو ارکان اسلام ہے نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات اور حج، وہ مل جائے گا۔ سال میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ ارے نماز تو یومیہ عبادت ہے، تو سالوں بھر ہے، اس کا کیا پوچھنا۔ روزے کے بارے میں بھی آپ نے تفصیل سن لی کہ 9 دن کا روزہ کی بھی حدیث ہے،
اگر اہل علم نے اگر کلام کیا ہو تو ہمارے پاس وہ عام حدیث ہے کہ ان 10 ایام میں کیا جانے والا عمل اللہ کو سال کے تمام دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور عمل کے اندر بہت مبارک عمل ہے روزہ، تو وہ دلیل ہماری بنتی ہے۔ اور پھر عرفہ کے لیے تو خاص روایت ہے، ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث مسلم میں ہے، 1162 نمبر کی حدیث ہے کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کا ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، ایک دن آگے کا ایک سال پیچھے کا۔ تو یہ روزہ ہو ہی گیا۔ صدقہ اور خیرات کا بھی کوئی دن مقرر نہیں ہے، جب چاہیے صدقہ خیرات کیجیے، تو ان ایام میں تو بڑھ چڑھ کے عشرہ ذی الحجہ میں خیرات کیجیے، جیسے رمضان میں کرتے ہیں اس سے بڑھ کے کیجیے۔ اور ماشاءاللہ اسی عشرے میں ہم 10 تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ تک قربانی کرتے ہیں، اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق فربا تنومند توانا تندرست جانور خریدتے، پیسہ لگاتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو مال دیا ہے اور یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ ہو۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ جس اللہ نے مال دیا ہے اس کے کہنے پر، اس کی رضا کے لیے، اس سے ثواب لینے کے لیے، اس سے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اس سے مال میں بڑھوتری اور اضافہ حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ کے راستے میں قربانی کریں۔ علماء نے کہا ہے کہ بدنی عبادت میں سب سے افضل عبادت نماز، اور مالی عبادت میں سب سے افضل عبادت قربانی۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، سورہ کوثر پڑھیے، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا، یا بہت سی بھلائیوں سے آپ کو نوازا، تو آپ شکرانے میں اے نبی فصلی لربک وانحر، اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ آپ نے دیکھا، تو یہ 2 خاص عبادتوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثیر الصلاۃ بھی تھے اور کثیر الاضاحی بھی تھے۔ نمازوں کا کیا حال آپ کو معلوم ہے، کتنی نماز پڑھتے تھے، فرض کے علاوہ سنن نوافل کا اہتمام کرتے تھے، چاش کی نماز پڑھتے تھے، رات میں تہجد میں دیر تک کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک ورم کر جاتی تھی۔ پوچھنے والا پوچھتا کہ یا رسول اللہ آپ کے گناہ تو سب اللہ نے اگلے پیچھے سب معاف کیا، تو گناہ سے پاک ہیں آپ کتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کہا اس لیے کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ انعام اللہ کا مجھ ہی پر ہے، تو جس پر جتنا زیادہ اللہ کا احسان اور انعام ہو اس کو اتنا زیادہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے، نعمت کے حساب سے شکر گزاری ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، کتنی اچھی بات کہی۔ دیکھتے نہیں ہیں جس شاخ کے اندر زیادہ میوہ ہوتا ہے، زیادہ پھل ہوتا ہے، وہ درخت اور وہ شاخ جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ تو شکر گزاری نعمت کے حساب سے ہونی چاہیے۔ اور مدینے میں آپ 10 سال ٹھہرے، 10 سال 2 میڈھوں کی قربانی دیتے، خوب موٹا چتکبرا سمجھا کہ قیمتی ایک قربانی کے جانور پر کہتے ہیں اللہ محمد کی طرف سے اور آل محمد کی طرف سے، بیویوں کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، پورے انٹائر فیملی کی طرف سے ایک بکرا، اور دوسرے بکرے میں کہتے ہیں اللہ محمد کی طرف سے اور محمد کی اس امت کی طرف سے جس نے قربانی نہیں کی، لاکھوں امتی اس میں شامل ہیں۔ اور یہاں ہے کہ باپ الگ کر رہا ہے، بیٹا الگ کر رہا ہے، کسی مولوی سے پوچھے گا نہ صرف ایک آدمی کی طرف سے ہوگا، ایک گارجین اپنے ساتھ سب کو شریک کر سکتا ہے۔ ہاں بیٹا سب کا چولہا الگ ہے، سب کھاتا پیتا الگ ہے، تو وہ اس کے اوپر قربانی ہے اگر وہ مستطیع ہے تو، ورنہ اگر وہ ایک چولہے کے تحت ہے، ایک گارجین کے ماتحت ہے، جوائنٹ فیملی ابھی ہے، تو اگر آپ چاہیں تو 1 2 3 کر سکتے ہیں، ورنہ ایک بکرا آپ کا انشاءاللہ پورے اہل خانہ کی طرف سے کافی ہوگا۔ لیکن نام و نمود کے لیے قربانی مت کیجیے، اگر اللہ نے آپ کو 1 سے زیادہ وسعت دی ہے تو کیجیے۔ اور جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا ہے، سن 10 ہجری میں جب حج میں آپ گئے، وہی پہلا اور آخری حج تھا، لیکن حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے، اس لیے کہ آپ نے اس میں امت کو الوداع کہا کہ میں شاید اس سال کے بعد حج نہیں کر سکوں گا، اس لیے مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، اس لیے الوداعی حج ہوا، رخصتی والا حج ہوا، گویا دنیا سے رخصت ہونے کا آپ الارم بجا رہے ہیں۔ اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے 100 اونٹوں کی قربانی دی اکیلے، اور اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے گائے کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثیر الصلاۃ بھی تھے، نماز بھی خوب پڑھتے تھے اور قربانی بھی خوب کرتے تھے۔ تو ماشاء اللہ مال اللہ کے راستے میں آپ قربانی کی شکل میں خرچ کیجیے، صدقات و زکوٰۃ کی خرچ کیجیے۔ اور چوتھی عبادت جو اس مہینے کے لیے خاص ہے ذی الحجہ کے ساتھ، وہ حج ہے، جو 8 تاریخ سے ذی الحجہ سے شروع ہو کر 12 یا 13 پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ سال بھر میں کبھی بھی آپ عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن حج صرف ذی الحجہ کے مہینے میں حج کا آپریشن چلتا ہے، 8 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک یا 13 تاریخ تک۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ تمام اہم عبادتیں، نماز، روزہ، صدقہ، حج، سب ان 10 ایام میں مجتمع ہیں، اکٹھے ہیں، جو آپ کو کبھی دوسرے مہینوں میں نہیں مل سکتے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ شاید انہی وجوہات کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کی نگاہ میں یہ 10 دن بڑے مبارک ہیں۔ ہاں، رات سب سے افضل ہے لیلۃ القدر، دن میں سب سے افضل دن اللہ کے یہاں یہ 10 دن ہیں، اور ہفتے کے دنوں میں سب سے افضل دن، دنوں کا سردار، خیر یوم طلعت علیہ الشمس، جس میں سورج نمودار ہوتا ہے، جمعہ کا دن۔ تو ہفتہ واری جمعہ کا دن سب سے افضل، سالانہ 10 ذی الحجہ اور اس سے لگے ہوئے 3 دن اور سال کی راتوں میں سب سے افضل لیلۃ القدر، شب قدر۔
اللہ رب العالمین ان تمام فاضل اور مبارک ایام کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو لوٹنے اور جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اے مومنو اللہ کی اس جنت کی طرف دوڑو، لپکو، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے لپکو۔ کیسے لپکو گے؟ یہی نیک عمل کرو، واجبات و فرائض کو ادا کرو، سنن و نوافل کا اہتمام کرو، نماز پڑھو، تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو، صدقہ خیرات کرو، قربانی کرو۔ اللہ نے صلاحیت دیا ہے تو حج میں تاخیر مت کرو، جا کے حج کر کے آؤ۔ معلوم نہیں زندگی کب وفا کرے نہ کرے، اگلے سال جیو گے کہ نہیں جیو گے، بڑھاپے کا انتظار کرتے ہو، مستطیع ہو، مالدار ہو، حج کا فریضہ اپنے کندھے پر لے کے چلے جاؤ گے، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کے ذریعے ہی آپ جنت کو پا سکتے ہیں۔ سارے جلدو، ہری اپ، جلدی کرو، بھاگو دوڑو جنت کی طرف، جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ یہ کس کے لیے تیار کی گئی؟ صرف تمنا اور چاہت کرنے والوں کے لیے نہیں، وہ عزت للمتقین، متقی بندوں کے لیے ہے۔ وہ متقی بندے جو اللہ کے واجبات و فرائض کو انجام دیتے ہیں اور گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، لیکن واجبات کو چھوڑ رہے ہو، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہو اور تمنا ہے جنت کی، یہ تو خام خیالی ہے۔ دکان کھولو گے نہیں، جا کے بیٹھو گے کہ ہم کو ہمارے پاس گڑھا کا ہے، کیسے آئے گا؟ کھیت بوؤ گے نہیں، چاہو گے کہ فصل کاٹیں، کیسے کاٹو گے؟ درخت لگاؤ گے نہیں، امید رکھو گے پھل کھانے کی، کیسے کھاؤ گے؟ میری اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حسن عمل کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے، اور جو فضیلت کے ایام ہیں، جو خاص عبادت کا موسم ہے، جیسے کاروباری لوگوں کی یہاں موسم ہوتا ہے نا، شادی بیاہ کا موسم ہوتا ہے، عید بقرعید کا موسم ہوتا ہے، فیسٹیول کے زمانے میں دکانیں خوب چلتی ہیں اور سارا مال میٹیریل وہ اس میں ٹھوس دیتا ہے اور وقت سے زیادہ بھی اس میں وہ وقت لگاتا ہے اور دیر رات تک دکان کھولتا ہے اور جلد سویرے صبح کھولتا ہے، 10 بجے کے بجائے 9 بجے ہی کھول دیتا ہے، 8 بجے بند ہونے کے بجائے 10 بجے 11 بجے رات تک بھی اگر دکان میں گراہک ہے تو کھولتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے نیکیوں کا موسم ہے، تو اس لیے اس میں ہم کو جگنا ہے، عبادت کرنا ہے۔ بعض سلف صالحین اس قدر عبادت کرتے تھے کہ اس عبادت پر ہم لوگ قادر نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو لپکنا چاہیے نیکیوں کی طرف۔ اللہ تعالی ہم کو بھی توفیق دے اور آپ سب کو توفیق دے، اور اللہ تعالی اسلام پر، ایمان پر، توحید پر قائم رکھے، اور توحید پر ہی ہم سب لوگوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔